اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جن کے صدقے یہ ہمیں ساری کائنات ملی۔ اس چینل کے اندر ہم بہت سے امراض کے بارے میں گفت و شنید کریں گے، جس میں مختلف امراض کی علامات، وجوہات، ان کے اسباب اور ان کا علاج کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اور سب سے پہلے جس مرض کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ مرض قبض ہے۔ اس کو ام الامراض بھی کہتے ہیں، یعنی کہ مختلف امراض کی ماں کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جسم سے فضلات خارج نہیں ہوتے تو وہ بہت سی پیچیدگیوں کا سبب بنتے ہیں، جس وجہ سے بہت سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو ام الامراض کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قبض کی علامات کو اگر دیکھا جائے تو قبض کی علامات میں بہت سی علامات سامنے آتی ہیں۔ اکثریت میں ہم لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قبض ہوتی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے قبض کو دیکھا جائے گا کہ قبض کیا ہے۔ تو قبض میں ایسا مریض جس کو اجابت معمول کے مطابق نہ آئے، 1 سے 2 دن کا وقفہ ہو کے پھر اجابت آئے، تو اس کے علاوہ اس کو پخانہ کرنے میں زور لگانا پڑے، غیر معمولی تاخیر کے ساتھ اجابت کا ہونا، اس کے علاوہ پیٹ کے اندر گیس تذابیت کا بہت زیادہ ہونا اور گیس کا بار بار خارج ہونا، جو اجابت ہے اس کا سخت آنا، تھوڑی تھوڑی مقدار میں آنا، زور لگا کے آنا، اور اجابت کرنے کے بعد، پخانہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو سکون، ریلیکسیشن میں محسوس نہ کرنا، تھکاوٹ کا زیادہ محسوس کرنا اجابت کے بعد۔ یہ ساری علامات جو ہے وہ قبض میں پائی جاتی ہیں، جس کے ساتھ پیٹ میں تناؤ ہونا، اور اس کے علاوہ دن میں بار بار حجابت کا آنا، لیکن اس کے باوجود بھی پیٹ کا خالی نہ ہونا۔ تو یہ امراض سے قبض کا سبب بنتی ہیں۔ اب بات آ جائے اس کی وجوہات کی کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ تو اس کی وجوہات کے اندر بہت سی وجوہات آ جاتی ہیں، جس میں کھانے میں ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جس سے جسم کے اندر خشکی کا زیادہ پیدا ہونا، اور اس کے علاوہ ایسی چیزوں کا استعمال کرنا جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں، ورزش کا کم کرنا، جسمانی ایکٹیویٹی کا کم ہونا، اس کے علاوہ بواسیر کا اکثریت میں رہنا، اس کے علاوہ آنتوں کے اندر سوزش وغیرہ کا آ جانا، یہ ساری وجوہات قبض ہیں۔ اور اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ موشن مریض کو آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ پخانے کی حاجت ہوتی ہے، لیکن پخانے کرنے میں وہ تھوڑا سا دیر لگا دیتا ہے، ٹائم لگا دیتا ہے، جس وجہ سے اس کو جو موشن ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اس کی جو مائعات پانی ہوتی ہیں وہ آنتیں جذب کر لیتی ہیں، اور جب وہ جذب کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر مریض قبض کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کو اکثریت میں قبض رہتی ہے۔ اس کے علاوہ گوشت کا استعمال زیادہ کرنا اور بیکری کی جو اشیاء ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا قبض کا اسباب میں سے شامل ہے۔ اگر اس قبض کا مسلسل رہنا پایا جائے تو اس میں بواسیر کی بہت سی
علامات سامنے آتی ہیں اور بواسیر ہو جاتی ہے۔ وہ الگ ایک باب ہے کہ اس میں بواسیر خونی ہوتی ہے یا بادی ہوتی ہے۔ اگر انتوں کے اندر سوزش کا زیادہ رہتا ہو تو اس میں بھی قبض پائی جاتی ہے۔ اب قبض سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر کی جاتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ قبض کشا جو ادویات لی جاتی ہیں وہ بار بار لینے سے قبض زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ بار بار جو ہے وہ ایسی ادویات نہ لی جائیں جو قبض کشا ہوں، کیونکہ اس سے طبیعت ناساز ہو جاتی ہے اور طبیعت قبض کشا ادویات کی طرف مائل ہو جاتی ہے تو دوسری جو قدرتی طور پہ آپ کی حجابت ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، غذا میں دیسی آٹے کا استعمال کرنا چاہیے، اور چھنا ہوا یعنی کہ جس کو آپ چھان کے استعمال کرتے ہیں، جس میں چوکر یا اس کا چھان وغیرہ ہوتا ہے، اس سمیت کھانا بنا کے استعمال کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ دیسی جو آٹا ملتا ہے اس کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ نان، بازاری روٹی وغیرہ اور بیکری کا جو سامان ہے اس کا کم سے کم استعمال کریں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی لازمی کرنی چاہیے تاکہ آپ کا جو غذا ہے وہ اچھی طرح ہضم ہو سکے اور اس کے اندر آپ کو قبض کی جو علامات یا قبض کی وجوہات نہ ہوں۔ ایسے افراد جو زیادہ تر کھانا کھانے کے بعد اکثریت میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھی قبض کی وجوہات پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک آسان سا میں آپ کو حل بتا دیتا ہوں، اس میں قبض نہ ہونے کی کافی زیادہ وجوہات جو ہے نا چانسز ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کھانا کھانے لگیں، خاص کر دوپہر یا رات کا، تو کھانے کے درمیان میں یعنی کہ جب کھانا کھانے لگیں اس سے پہلے ایک گلاس سادہ پانی لیں، اس کے اندر آپ نے چھلکا اسبغول 1 چمچ اچھی طرح حل کر کے رکھ لیں۔ جیسے ہی کھانا کھائیں، آدھا کھانا کھا لیا ہو اس کے درمیان وہ چھلکے والا پانی پی لیں اور اس کے بعد پھر آدھا کھانا کھا لیں۔ جب آپ دوبارہ آدھا کھانا کھا لیں گے تو اس کے بعد آپ کو جو حجابت جو پخانہ آئے گا وہ نارمل آئے گا، قبض کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اور کوشش کریں کہ چہل قدمی لازمی کریں، مرغن غذا کا کم از کم استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور جو سبز پتے والی سبزیاں ہیں ان کا استعمال کریں۔ تو جو کولڈ ڈرنک وغیرہ ہوتی ہیں اور قہوہ ہوتا ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کولڈ ڈرنک کا استعمال کم از کم کریں۔ کھانے کو اپنے اعتدال پہ رکھیں۔ امید ہے آپ دوستوں کو میرا یہ پیغام اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔